آج کچھ دنوں پہلے بحث چھڑی تھی کہ جلسوں کو کس طرح سے کیا جائے، تو واقعی میں جلسوں کے جو نظام ہیں، خود ہم بھی جس کو کہیں کہیں ہم کو بھی بھگتنا پڑتا ہے کہ رات کو 3 بجے 3:30 بجے یا 2:30 بجے کا ٹائم دیا جاتا ہے، اور اس سے پہلے نعت خوان لوگ، شعراء حضرات وہ لوگ پڑھا کرتے ہیں۔ اب منتظمین سے کہیے بھائی مجھے آپ پہلے بلوا دیجیے، نہیں حضرت آپ بول دیں گے تو پبلک چلے جائے گا۔ ارے بھائی پبلک، اور جب باری آتی ہے تو اس وقت آدھے لوگ سو رہے ہیں، کچھ چلے جاتے ہیں، کچھ وہیں لیٹے رہتے ہیں، کچھ کی آنکھیں کھلتی بند ہوتی رہتی ہیں۔ جو کچھ پیغام سنانے کا وقت آیا تھا تو اس وقت حال یہ ہو جاتا ہے۔ تو واقعی جلسوں کے اصلاح کی ضرورت ہے، اور اس کا سب سے اچھا طریقہ ہوگا کہ اتنی لمبی لائن ہی نہیں ہونی چاہیے۔ جلسے ضرورت پر ہونے ضرور چاہیے، اور اس میں مقرر ایک باہر سے ہو جائے، ایک مقامی ہو جائے۔ کوشش یہی ہو، اگر دستار بندی وغیرہ یا مبارک راتوں کا جلسہ ہے تو پوری رات چل جاتا ہے، کوئی بات نہیں۔ باقی عام دنوں میں جتنی جلدی ہو سکے اسے ختم کرنا چاہیے، اور تقریر کا پروگرام تو 12 ساڑھے 12 تک ہر حال میں ختم ہونا چاہیے۔ اگر ہیں کوئی اچھے نعت خواں بلائے گئے ہیں، مشہور ہیں، شاعر ہیں، تو آپ ان کو کبھی بعد میں بھی چانس دیجئے نا، خطیب کے بعد، مین مقرر کے بعد بھی چانس دے کے پھر دیکھیں پبلک کا بھی حوصلہ ہم لوگ بھی دیکھ لیں۔ ایسے تو ہم لوگوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ پبلک کس کے لیے بیٹھی ہے۔ ہوتے ہیں ایسے مشاعرے بڑے بڑے ہوتے ہیں جہاں ایک بھی تقریر نہیں ہوتی ہے، بہت بھاری بھیڑ ہوتی ہے، پوری رات سنتے ہیں لوگ۔ تو جلسوں میں بھی اگر یہ نہ تو منقبت اور کا پروگرام ہے، شعراء کو بلایا گیا ہے، تو اس میں ایسا بھی کر کے دیکھیے کہ خطیبوں کو پہلے بلوا دیجیے، تلاوت کلام پاک ہو، اس کے بعد 2 نعت ہو جائے اور مقامی خطیب کو خطاب ہو جائے، اس کے بعد 1 نعت ہو، پھر باہری جو خطیب ہیں وہ بول دیں 12 بجے تک، یا آپ کمپلیٹ کر لیں گے۔ اس کے بعد آپ نعت خواں صاحب جو بڑے اچھے لہجے میں، بڑے اچھے ترنم کے ساتھ، اچھی آواز کے ساتھ، لمبی لمبی سانس کے ساتھ پڑھتے ہیں، انہیں موقع دیجیے کہ بھئی چلو اب جب تک پبلک بیٹھی ہے آپ سناتے رہیے، فجر سے پہلے بند کر دیجیے گا، کہہ دیجیے سب لوگ جا کے نماز پڑھ لیں، تو سب کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا ہوتا ہے جلسہ۔ تو اسی لیے ہمارے یہاں ہوا ہے کہ لوگ کام کی باتیں کہیں ہوتی ہیں، پسند کرتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، ورنہ زیادہ تر تو حال یہ ہے کہ اپنا ہوا اور اگلے دن سے بڑا مزہ آیا، یہ ہوا، اس کے بعد لوگ بھول کے، کسی کو کچھ ملا نہیں۔ تو اسٹیج کے جو حالات ہیں اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی بہت سی جگہ یہ حالات میرے ساتھ ہوا ایسا، کئی بار 4 بجے مجھے اٹھا کے لے گئے، میں پہلے کہتا تھا تب نہیں صاحب، اور وہ جلسہ جبکہ ان لوگوں نے میرے ہی لیے رکھا تھا کہ آپ کا ابھی تک آنا نہیں ہوا، ہم لوگ شاعر ہیں، آپ آئیے تھے، خطاب آپ کا ہو جائے۔ مجھے جب بلا کے لے گئے تو آدھا مجمع سو رہا تھا، یہاں تک کہ بالٹی میں پانی لے کے لوگ چھڑک رہے تھے جگانے کے لیے لوگوں کو۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، اب تو جلسہ ختم کرو، سلام پڑھو، دعا کرو، لیکن بس اس حالت میں بھی تقریر کرنی پڑے۔ تو یہ مزاج بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ پوری رات کے جلسے کبھی کبھی اچھے لگتے ہیں، ہمیشہ نہیں۔ اور اب دین سکھانے والی بات ہو، جو حالات ہیں اس کے پیش نظر عقیدے کی بات ہو، کس طرح سے کیا چیزیں ہو رہی ہیں۔ کہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ناسبیت کی بو نظر آ رہی ہے، کہیں دیکھیے تو رافضیت کی طرف میلان نظر آ رہا ہے، اچھے خاصے گھرانوں کا، اچھے خاصے لوگوں کا۔ تو اس سے بچانا ضروری ہے، یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ کہیں اور عقیدے کی بات ہے، اللہ کرے ایسا سب کا عقیدہ ایک ہو جائے، رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے جو صحیح عقیدہ وہ سب اپنا لیں، تو اپنے آپ اتحاد ہماری قوم کے درمیان بھی ہو جائے گا۔ مگر آج بٹے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی کنفیوژن کریٹ کر کے بڑے لوگ چلے گئے اور آج عوام اسے جھیل رہی۔ تو صحیح العقیدہ، جو عقیدہ غوث اعظم نے دیا، غریب نواز نے دیا، مختوم اشرف جہانگیر سنگھانی نے دیا، جو حضرت نظام الدین اولیاء نے دیا، بڑے اولیاء کرام نے بڑی خانقاہوں سے، بدایوں سے، ماہرارہ سے، بریلی سے، کچھوچا سے جو ملا ہے، وہ عقیدے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رب قدیر اسی عقیدے پر سب کو متحد فرما دے، اور ہمارے اندر سے کہیں بھی کوئی بھی بگاڑ آ رہا ہو تو وہاں پر اصلاح ہو جائے۔ تو اس طرح سے اگر ہم سب مل کر اپنے اپنے علاقوں میں یا اپنے اپنے جلسوں میں اس مہم کو رکھیں تو کافی کچھ فائدہ ہوگا۔ نعت خواں وغیرہ کے تعلق سے جو باتیں ہوئی تھی صحیح ہے، کچھ اس طرح سے نہیں پڑھنا چاہیے کہ کبھی کبھی بس یہ محسوس ہو کہ بس جیسے لگے دور سے سننے میں وہ ادب کے خلاف بھی لگے۔ حضرت علی کا نام اس طرح سے نہ لیا جائے، ایک بہت مقدس ذات ہے، ان کا نام بھی بہت مقدس ہے، لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ کثرت ذکر علی سے رافضیت نہیں پھیلتی، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اگر جوش میں کہہ دی گئی ہو تو کوئی بات نہیں، اور
آئندہ نہ ہو اس طرح کی بات، مگر وہ یہ کہنا اور جس انداز میں کہا گیا، میں نے بھی کلپ سنی ہے تو یہ اچھا نہیں لگا، بہت سے لوگوں کا دل دکھا ہوگا، کیونکہ سرکار مولا علی کے تعلق سے اگر یہ کہا جائے کہ علی 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 کرتے ہیں تو چہرہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پہنچ گئے دربار میں، حضرت ابوبکر کا نام ہو تو وہ بات نہیں آتی، حضرت عمر کا، ایسا نہیں، دیکھیے یہ بات نہیں اصل میں۔ اب اہل سنت والجماعت کے ہی بہت ذمہ دار لوگ اگر ایک طرف یہ سن رہے ہیں کہ اتنا کثرت سے ذکر نہیں کرنا چاہیے، تو دوسری طرف سے اہل سنت والجماعت کے ہی ایک عالم دین، ایک بڑے عالم کہہ رہے ہیں، وہ بھی حضرت تاج الشریعت سے خلافت شاید ان کو بھی حاصل ہے، سید مظفر شاہ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، خوب علی علی کرنا چاہیے، ذکر علی، کثرت ذکر علی سے رافضیت نہیں پھیلتی، صحابہ کے گستاخی سے پھیلتی، اور یہ بات بھی صحیح ہے۔ تو یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا، اس سے کئی لوگوں کا دل بھی دکھا ہوگا۔ ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہے کہ جو عقیدہ ہی جن کا درست نہیں ہے یا غلط عقیدوں کی طرف جن کا میلان ہے، رب قدیر انہیں ہدایت عطا فرمائے، لیکن یہ ہے کہ بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو صحیح العقیدہ ہیں مگر اس طرح سے اصلاح انہیں پسند نہیں آئی ہو، کیونکہ وہ تو صحابہ ہیں، انبیاء معصومین کے بعد جن کا درجہ ہے تمام صحابہ، ان کی بات کیا کریں کہ کسی ایک کا ذکر ہو تو دوسرے کسی ایک پہ خوشی ہو رہی، دوسرے پہ کوئی خوش نہیں ہو رہا، ایسا نہیں، یہ تو صرف دعویٰ ہے۔ صحیح العقیدہ جتنے لوگ ہوں گے ان کی یہ کیفیت نہیں، ان کی یہ حالت نہیں ہوتی۔ ہم آج کے بزرگوں میں دیکھیں، کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ ایک سلسلے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں اکثریت کے ساتھ اسی سلسلے کے بزرگوں کے نام لیے جا رہے ہیں، تو لوگوں میں وہ جوش پیدا نہیں ہوا، لیکن جب براہ راست جو لوگ بیٹھے ان کے پیر کا نام آ گیا کسی شعر میں تو پورا مجمع اچھل پڑا۔ اس کا کیا مطلب کہ وہ اسی اپنے سلسلے کے دوسرے بزرگوں کے گستاخ ہیں؟ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عوام اہل سنت کا یہاں مجمع ہوتا ہے، مختلف سلسلے کے لوگ ہیں، الگ الگ سلسلے کے بڑے بڑے بزرگ ہیں، ان بزرگوں کا نام کسی خطیب نے لیا، کسی شاعر نے لیا، وہ بات نہیں ہوئی، لیکن کسی ایک کا نام لے لیا تو نعرے پہ نعرے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کا تجربہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ کہنے والے یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ ساری خانقاہیں ایک طرف، ایک خانقاہ ایک طرف، سارے بزرگ ایک طرف، ایک شخصیت ایک طرف۔ یہ سب کیسی بات ہے؟ یہ تو بانٹنے والی بات ہوئی نا۔ اس میں کیا یہ نہیں لگ رہا کہ باقی لوگوں کی توہین نہیں، اس میں باقی لوگوں کی توہین نہیں کہیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کسی ناحیے سے کہہ رہے ہوں، کسی اعتبار سے کہہ رہے ہیں، روحانیت کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، ولایت کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، علم کے اعتبار سے، تقویٰ کے اعتبار سے، حسب و نسب کے اعتبار سے، دور اندیشی کے اعتبار سے کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، قوت فیصلہ کے لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات الگ ہے، باقی کی بات الگ ہے، مگر ایسا بھی نہیں کہنا چاہیے۔ ہمارے اسٹیج پر اپنے مرشد کی تعریف میں کوئی اگر لکھ رہا ہے، بول رہا ہے، کوئی بات نہیں، کسی دوسرے سے موازنہ کرتے ہوئے کرنا، کسی دوسرے پر کمنٹس کرتے ہوئے کرنا، طنز کرتے ہوئے کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہوگی، یہ بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ایک ہی سلسلے کے بزرگوں کے نام لیے گئے، وہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی، اور جب ڈائریکٹ پیر کا نام لیا گیا تو لوگ جیسے لگتا ہے بے قابو ہو گئے، واقعی لگتا ہے کہ اگر پیر اس وقت موجود نہیں ہے تو ایسا لگتا ہے واقعی پیر کے دربار میں پہنچ گئے سب۔ تو یہ سب کبھی کبھی کچھ قلبی تعلق ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک اس میں کسی دوسرے بزرگ کی گستاخی مقصود نہیں ہوتی، نہ نیت ہوتی ہے بالکل۔ ٹھیک اسی طرح اگر حضرت علی کا کوئی کثرت سے ذکر کر رہا ہے اور صحیح العقیدہ اگر ہے تو اسے روکا نہ جائے، بلکہ خوب ذکر کرے، کیونکہ یہ وہ ذات ہے کہ جسے حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اپنا مولا کہا، حضرت عمر نے بھی اپنا مولا کہا، اعلان نبی کے بعد تمام صحابہ نے جنہیں اپنا مولا یعنی محبوب مانا، تو جو سب کے محبوب ہیں، سارے صحابہ کے محبوب ہیں، اگر ان کا ذکر کثرت کے ساتھ ہو رہا تو حرج کیا ہے؟ تو بڑی سارے صحابہ خوش ہوں گے۔ تو اسے کثرت کو نہ روکا جائے، ہاں روکا کیا جائے جب کبھی کوئی ایسا خطیب کوئی ایسا خطاب کرتا نظر آ رہا ہے کہ لگ رہا ہے کہ یہ کسی صحابہ پہ طنز ہے، جسے عام زبان تبرہ کہتے ہیں، یا کسی صحابی کی بے ادبی اس میں نظر آ رہی ہے، اب اسے روکا جائے، وہیں روکا جائے۔ جیسا ابھی چند دن پہلے دیکھا آپ نے، صاحب سجادہ نے قائد ملت سید محمود اشرف صاحب نے ایک جگہ ان کے سامنے پڑھا گیا، انہوں نے بعد میں اصلاح کی،
اور پرزور انداز میں کی. تو اس طرح کا اگر نظر انداز کیا جائے کہ اس سے رافضیت پھیلے گی، وہ عوام جو سن رہی ہے کہ وہ اس پر وہ خوش ہو رہی ہے یا اس پر وہ ناسمجھی میں بغیر سمجھے بوجھے نعرہ لگا رہی ہے، تو وہ اس کی عادی نہ بن جائے. اس طرح کی چیزیں، اور یہ چیزیں کہیں کہیں ہیں جسے روکنا چاہیے.